بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے اینڈ آئی ویلکم یو آل ہیئر ٹوڈے ٹو the 27th lecture of consumer psychology. So students, let us begin our day with a brief review of what we discussed in our last lecture. Our last lecture was a detailed discussion on social groups. And during the study of the social groups, we discussed different consumer-related reference groups. By the end of the 26th lecture, we also discussed the concept of family. So let me give you a brief summary of what we discussed in our last lecture. Students, ہمارا last lecture شروع ہوا تھا by the process of defining the group. گروپ کیا چیز ہوتی ہے, گروپ کس طرح سے کانسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے اور اس کی کیا ڈائنامکس ہوتی ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو ایک جنرل ڈیفینیشن بتائی تھی جس کے حساب سے کوئی بھی دو لوگ جب آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کے بینیفٹس ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے گروپ. گروپ کی سادہ سی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے محلے میں بچوں کا کرکٹ کھیلنے کا گروپ, دیٹ از اے گروپ. اس کے ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈینٹس ایک اسکول یا کالج یا یونیورسٹی میں جب پڑھتے ہیں اور ایک ہی سیکشن کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں, دیٹ کین آلسو بی اے گروپ. اس کے ساتھ ہی ساتھ کسی بھی یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈینٹس سب اپنی مختلف قسم کی ٹیمز بناتے ہیں اور گیمز کے لیے جاتے ہیں, دیٹ کین آلسو بی کالڈ گروپس. اس کے ساتھ ہی ساتھ گروپس کی ایگزامپل اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ جو آفس میں اکٹھے کام کرتے ہیں, کچھ لوگ ایسے آفس میں اکٹھے کام کرتے ہیں کہ وہ ٹیمز کی شکل میں کام کر رہے ہوتے ہیں. So there are many different examples for the groups. For the sake of understanding, we decided that there could be two basic forms of the group. These could be number 1, membership group, and number 2, symbolic group. جب ہم نے ممبرشپ گروپ کی بات کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض گروپس ایسے ہوتے ہیں جن کی ممبرشپ حاصل کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر آپ کے محلے کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہاں پر اگر کوئی بچہ کھیلنا چاہے تو وہ آسانی سے جا کے اس گروپ کی ممبرشپ حاصل کر سکتا ہے. جب آپ گروپ کی ممبرشپ حاصل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل اس گروپ کے جو پیٹرنز ہیں اس کے حساب سے اپنے طرز عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ایکلیمیٹائز کرنے کی کوشش کریں گے یا اس کو شیپ اپ کرنے کی کوشش کریں گے. سو جب بھی ہم کسی گروپ کی ممبرشپ حاصل کرتے ہیں تو ہمیں اس گروپ کے نارمز کو بھی اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. ممبرشپ گروپ سے مراد ایسے گروپس ہوتے ہیں جن کی ممبرشپ اٹین کی جا سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرے گروپس ہوتے ہیں سمبولک گروپس. سمبولک گروپس ایسے گروپس ہوتے ہیں جن کی ممبرشپ ایک انڈیویجول کے لیے حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یا پھر ناممکن ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک کالونی کی جو کرکٹ ٹیم ہے بچوں کی, ان کا آئیڈیل ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے اندر شامل ہو جائیں. پاسبلٹی ہے کہ وہ کبھی بھی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اندر شامل نہیں ہو سکیں گے کیونکہ ان کا پروفیشنل مقصد جو ہے لائف کا وہ شاید کرکٹ ٹیم کا پلیئر بننا نہیں ہے. وہ کرکٹ کھیلتے ہیں تاکہ وہ اپنا وقت گزار سکیں یا پھر اپنا اسپورٹس کے اندر اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھ سکیں فار دیئر ہیلتھ اور فار دیئر مینٹل ہیلتھ پرپزز. لیکن ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان نیشنل کرکٹ ٹیم کے ممبر بنیں. اس لیے پاکستان نیشنل کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ان کے لیے ہمیشہ سے ایک سمبولک گروپ رہے گا اور وہ اپنے کرکٹ کھیلنے کے بیہیویئر کو ماڈل کریں گے اکارڈنگ ٹو دا ممبرز ہو آر پلئنگ ود ان دا پاکستان نیشنل کرکٹ ٹیم. سو دیز ور دا سمبولک گروپس. گروپس کی بات کو ہم نے جب آگے بڑھایا اسٹوڈینٹس تو ہم نے ریفرنس گروپ کے بارے میں بات چیت کرنی شروع کی. ریفرنس گروپ سے مراد ایک ایسا گروپ ہے جو کسی بھی شخص کے لیے, کسی بھی انڈیویجول کے لیے یا کسی بھی گروپ کے لیے ایک ریفرنس گروپ کی حیثیت رکھتا ہے. مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب میں بڑا ہوں گا تو میں ایک انجینئر بنوں گا اور ایک اس طرح کا انجینئر بنوں گا جو کہ ناسا کے اندر کام کرتے ہیں. اب ناسا کے اندر کام کرنے والے جتنے بھی انجینئرز ہیں وہ آپ کے لیے ایک ریفرنس گروپ ہیں. ریفرنس گروپ سے مطلب یہ ہے کہ آپ ریفرنس گروپ کے ممبرس کے بیہیویئر کے ساتھ اپنے بیہیویئرس کو کمپیئر کر سکتے ہیں اور ریفرنس گروپ کے ممبرس کے حساب سے جب آپ ان کے بیہیویئر کو آئیڈیلائز کرتے ہیں تو آپ اپنے بیہیویئر کو اکارڈنگلی ٹیلر بھی کرتے ہیں ان کے حساب سے. سو ریفرنس گروپس جو ہوتے ہیں ان کے اندر بڑی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے اور پاور ہوتی ہے لوگوں کو ایک رول ماڈل دینے کی یا ایک بینچ مارک دینے کی جس کے حساب سے لوگ اپنی پرفارمنس جو ہے اس کو مانیٹر کرتے ہیں اور ٹیلر کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس, جب ہم نے ریفرنس گروپ کی بات کی تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ ریفرنس گروپس جو ہوتے ہیں وہ بہت یوزفل ہوتے ہیں یوزلی لوگوں کے لیے, انڈیویجولس کے لیے, تاکہ وہ اپنے بیہیویئر کو ماڈل کر سکیں. ریفرنس گروپ کی امپورٹنس کچھ فیکٹرز کے ذریعے زیادہ انہینس ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر جب بھی ہم ریفرنس گروپ کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی انڈیویجول کو ریفرنس گروپ کا ضروری نہیں کہ وہ ممبر بنے. ریفرنس گروپ ایک آئیڈیلائزڈ گروپ ہے جس کے ممبرس کے بیہیویئر کے ساتھ آپ اپنے بیہیویئر کو کمپیئر کر سکتے ہیں. سو ریفرنس گروپس آلویز ایگزسٹ اراؤنڈ دا انڈیویجولس ان دا شیپ آف آئیڈیلائزڈ گروپس and in the shape of performance that is represented by this reference group members.
سو لوگ جو ہیں وہ اپنے بیہیویئر کو ٹیلر کر سکتے ہیں, اپنے بیہیویئر کو ماڈل کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا بیہیویئر آف دا ممبرس آف دا ریفرنس گروپس. اسٹوڈینٹس, ریفرنس گروپس کی بات کرتے وقت ہم نے دو طرح کے ریفرنس گروپس کی بات کی تھی. نمبر 1 واز نارمیٹو ریفرنس گروپ اینڈ نمبر 2 واز کمپیریٹو ریفرنس گروپ. جب ہم نارمیٹو ریفرنس گروپ کی بات کرتے ہیں تو نارمیٹو ریفرنس گروپ میں ایسے گروپس آتے ہیں جو لوگوں کو اپنا ویلیو سسٹم بنانے میں مدد دیتے ہیں. ایسے گروپس جو لوگوں کو یہ بتائیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, رائٹ اور رانگ کی تمیز جو ہے وہ ہم ریفرنس گروپ سے, نارمیٹو ریفرنس گروپ سے سیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بچہ جو ایک فیملی کے اندر گرو اپ کر رہا ہے, اس کے لیے نارمیٹو ریفرنس گروپ اس کی فیملی ہو سکتی ہے. اس فیملی میں ایڈلٹس ہیں, بڑے لوگ ہیں, اس کے پیرنٹس ہیں جو ہمیشہ اس کے بیہیویئر کو گائیڈ کریں گے, اور بچہ جو ہے وہ اپنے بیہیویئر کو اپنے فیملی کے بیہیویئر پیٹرن کے حساب سے ٹیلر کرے گا اور ماڈل کرے گا. جب یہ بچہ کنزمپشن ریلیٹڈ سچویشن میں جائے گا اور اس نے کوئی مختلف چیزیں خریدنی ہیں مارکیٹ سے, تو وہ ہمیشہ ایڈوائز لے گا اپنے پیرنٹس سے یا بڑے ایڈلٹس جو اس کی فیملی میں ہیں ان سے ہمیشہ ایڈوائز لے گا کہ کون سی پروڈکٹ بہتر ہے اور کون سی پروڈکٹ جو ہے اس کو خریدنا نہیں چاہیے. سو نارمیٹو گروپس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نارمیٹو گروپس بہت زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں, انفلوئنس کرتے ہیں لوگوں کے کنزمپشن ریلیٹڈ پیٹرنس کو. اسٹوڈینٹس, یہاں پر ہم نے بات کی تھی کمپیریٹو ریفرنس گروپس کی. کمپیریٹو ریفرنس گروپ سے کیا مراد ہے؟ Reference groups that serves as benchmark for specific narrowly defined attitudes and behavior are called comparative reference groups. For example, ایک کالونی میں مختلف فیملیز رہتی ہیں مختلف گھروں میں. One of those families is so stylish کہ ہر فیملی جو ہے اس کالونی میں وہ اپنے بیہیویئر کو ماڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں according to this idealized family. In this case, یہ جو اسٹائلش فیملی ہے یہ ایک بینچ مارک کی شیپ میں ہے, یہ ایک بینچ مارک کا اسٹیٹس پرووائڈ کرتی ہے محلے کی دوسری فیملیز کو, تاکہ وہ اپنے بیہیویئر کو اکارڈنگلی ماڈل کر سکیں اور اکارڈنگلی اس اسٹینڈرڈ کو اپنا سکیں. اسٹوڈینٹس, یہاں سے بات آگے بڑھاتے وقت ہم نے بات کی تھی انڈائریکٹ ریفرنس گروپس کی. Now, what are indirect reference groups? Indirect reference groups consist of those groups or individuals with whom a person does not have direct face-to-face contact, such as movie stars, sports, heroes, political leaders, etc. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جب بھی آپ کوئی پروڈکٹس پرچیز کرنے جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کون کون سے لوگ آتے ہیں, تو چانسز آر کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں ایک پرٹیکولر جینس اس لیے خرید رہا ہوں کہ شاید یہ جینس کسی ایک ایکٹر نے کسی مووی میں پہنی تھی, یا میں ایک خاص لباس اس وجہ سے خرید رہا ہوں کہ یہ اس خاص لباس میں ایک خاص ایکٹر ایک خاص پلے کے اندر بہت سمارٹ لگ رہا تھا اور میرا خیال ہے کہ شاید میں بھی اتنا زبردست لگوں اس لباس کو پہن کے. اسی طرح سے بے شمار پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جن کو انڈورس کرتی ہیں سیلیبریٹیز. جب سیلیبریٹیز پروڈکٹس کو انڈورس کرتی ہیں تو بعض اوقات ہم اپنے بیہیویئر کو ماڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈس جو سیلیبریٹیز ہمارے لیے سیٹل کرتی ہیں. سو دیز آر انڈائریکٹ ریفرنس گروپس جن کے ساتھ ہمارا کبھی ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہوتا, لیکن یہ لوگ اور یہ گروپس ہمارے مائنڈ کے اندر زندہ ہوتے ہیں اور ہمارے بیہیویئر کو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں, اور ہماری کنزمپشن ریلیٹڈ چوائسیز کے اوپر ان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اسٹوڈینٹس, یہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ریفرنس گروپ کی انفلوئنس کو زیادہ بڑھا دیتے ہیں. چند فیکٹرز جو ہم نے جن کا ذکر کیا ان میں سب سے پہلا فیکٹر تھا انفارمیشن اینڈ ایکسپیرئنس. آپ کو کب ضرورت پڑتی ہے کسی ریفرنس گروپ کے حساب سے اپنے بیہیویئر کو ٹیلر کرنے کی یا ماڈل کرنے کی؟ سپوز آپ کوئی پروڈکٹ خریدنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس اس پروڈکٹ کی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اویلیبل ہے. مثال کے طور پر اگر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں کوئی شیمپو خریدنے کے لیے اور اس سے پہلے آپ نے بے شمار شیمپوز استعمال کیے ہیں, تو آپ کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ہے شیمپوز کے بارے میں. اس صورت میں آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ آپ کو کس شیمپو کی ضرورت ہے. کیا اس صورت حال کے اندر آپ کو کوئی ریفرنس گروپ کی ضرورت پڑے گی؟ جب آپ کا فرسٹ ہینڈ پرسنل ایکسپیرینس ہے مختلف شیمپوز کے ساتھ, تو چانسز ہیں کہ آپ کسی سے کنسلٹ نہیں کریں گے. آپ صرف اپنے تجربے کی روشنی میں, ماضی کے تجربے کی روشنی میں ایک شیمپو خریدنے کی کوشش کریں گے. لیکن جب آپ کے پاس پریویس انفارمیشن یا پریویس یوزیج ہسٹری نہیں ہوتی کسی پروڈکٹ کی, تو آپ کسی بھی ریفرنس گروپ سے انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بس یہی اسٹوری ہے انفارمیشن اینڈ ایکسپیرینس کی. جب آپ کا انفارمیشن اور ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے کسی پروڈکٹ کے بارے میں, تو چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کسی بھی ریفرنس گروپ سے کنسلٹ کم سے کم کریں گے اور اپنے تجربے کی روشنی میں چیز کو خریدنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے. اسٹوڈینٹس, جو دوسرا فیکٹر ہم نے اس سلسلے میں ڈسکس کیا تھا, دیٹ واز کریڈیبلٹی, اٹریکٹیونیس اینڈ پاور آف دا ریفرنس گروپس.
جب کریڈیبلٹی کی بات آتی ہے تو عموماً ہم ان لوگوں کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں کریڈیبل انفارمیشن دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے ارد گرد کون سی ایسی کریڈیبل ہستیاں ہیں جن کے حساب سے آپ اپنے کنزمپشن ریلیٹڈ بیہیویئر پیٹرن کو ماڈل کریں گے, تو آپ مجھے کچھ لوگوں کے نام بتا سکتے ہیں جو آپ کی کانشیس لائف کے اندر سگنیفیکنٹ ادرس ہوں گے. یہ سگنیفیکنٹ ادر پیپل وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, جن کی رائے ہمارے لیے وزن رکھتی ہے, اور ہم ان کی رائے کے مطابق اپنے کنزمپشن ریلیٹڈ بیہیویئر پیٹرن کو ٹیلر کرتے ہیں یا ماڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کریڈیبلٹی کے بعد ہم نے بات کی تھی اٹریکٹیونیس کی. جب بھی ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کو خریدنے کے بعد یا اس چیز کو استعمال کرنے سے ہماری پرسنل اٹریکشن میں کچھ اضافہ ہو. دس از سم ٹائمز اے ویری کانشیس وش اینڈ اے لاٹ آف ٹائمز دس از این انکانشیس وش. یہاں پر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کو کون سے ایسے لوگ استعمال کرتے ہیں جو اٹریکٹیو تھے. جی ہاں, ریفرنس گروپس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ان کے اندر کوئی اٹریکشن ہو. جب آپ کو کسی ریفرنس گروپ کے اندر اٹریکشن ہوگی تو آپ کوشش کریں گے کہ اپنے بیہیویئر کو اسی حساب سے ماڈل کر سکیں. سو بعض اوقات اسٹوڈینٹس ہم پاور جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ڈائنامکس پلے کرتی ہے ہمارے کنزمپشن ریلیٹڈ بیہیویئر کے اندر. کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی پروڈکٹ بہت ریسرچ کرنے کے بعد خریدی ہو اور آپ اپنے دوستوں کے پاس لے کے گئے اس پروڈکٹ کو, اور آپ کے دوست آپ سے کہیں کہ یہ تو بڑی عجیب سی پروڈکٹ ہے, اینڈ دے اسٹارٹ میکنگ فن آف یو, ہاؤ ایمبیرسڈ وڈ یو فیل؟ جی ہاں, یہ ہے پاور ڈائنامکس آف دا ریفرنس گروپس. دراصل جب بھی آپ ایک پروڈکٹ خریدتے ہیں تو آپ کو شاید انڈورسمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے ایک خاص گروپ سے, اور اگر اس خاص گروپ سے آپ کو انڈورسمنٹ کی بجائے ریڈیکیول ملے تو آپ اپنے آپ کو اتنا پاورفل محسوس نہیں کرتے. اور یہاں پر پاور کا لفظ جو ہے وہ اس ریفرنس میں استعمال ہوتا ہے کہ گروپس جو ہیں وہ اپنی پاورز ایکسرٹ کرتے ہیں انڈیویجولس کے بیہیویئر کے اوپر, اور اس حساب سے بہت ٹائٹ باؤنڈریز بعض اوقات ہوتی ہیں جس کے حساب سے آپ کو اپنا بیہیویئر ماڈل کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کا مذاق نہ اڑایا جائے یا آپ کا جو کنزمپشن ریلیٹڈ ڈیسیجن ہے اس کو ان وائز نہ سمجھا جائے. کسی بھی انسان کے لیے ایک بہت سینسٹیو پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ جو ڈیسیجن بنائے اس ڈیسیجن کا دوسرے لوگ مذاق اڑائیں یا اس کو اتنی زیادہ ویلیو نہ دیں یا اس کو اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہ سمجھیں. سو کنزیومرز آر سم ٹائمز آلسو کنسرنڈ ود دا پاور ڈائنامکس. اسٹوڈینٹس یہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ پروڈکٹ کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں جو اس پروڈکٹ کو اٹریکٹیو بنا دیتی ہیں خاص گروپس کے لیے. تو پروڈکٹ کی جب ہم نے بات کی تو یہاں پر جو پہلا فیکٹر ہم نے ڈسکس کیا دیٹ واز کانسپیکوسنس آف دا پروڈکٹ, کہ پروڈکٹ کتنی ویزیبل ہے. اگر پروڈکٹ زیادہ ویزیبل ہے, زیادہ اٹریکٹیو ہے, تو چانسز ہیں کہ آپ اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوں گے. جب ہم کانسپیکوسنس کی بات کرتے ہیں تو پروڈکٹس دو طرح کی ہوتی ہیں, ویژولی کانسپیکوس پروڈکٹس اینڈ وربلی کانسپیکوس پروڈکٹس. ویژولی کانسپیکوس پروڈکٹس ایسی پروڈکٹس ہوتی ہیں جو لگژری آئٹمس ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ ایک بڑی کار کے اندر جائیں اور میں آپ سے پوچھوں کہ بڑی کار کا جب میں لفظ بولتا ہوں تو آپ کے ذہن میں کون سی کارز کے ماڈلز آتے ہیں, تو آپ چند کاروں کے ماڈلز کے نام مجھے بتا سکتے ہیں. جی ہاں, یہ جو کاروں کے ماڈلز ہوں گے دیز آر ویژولی کانسپیکوس ماڈلز. Some other models are verbally conspicuous products, which are also very highly interesting to describe. For example, آپ اپنے دوست کو بتا سکتے ہیں کہ yesterday I watched a movie that was very very interesting. تو یہ ڈسکرپشن جو ہوگی یہ verbally conspicuous product کی ڈسکرپشن ہوگی. اسٹوڈینٹس بعض پروڈکٹس جو ہوتی ہیں وہ اسپیشلی کانسپیکوس ہوتی ہیں. آپ اگر غور سے لوگوں کو دیکھیں اور اگر آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ نے ایک خاص گھڑی کیوں پہنی ہوئی ہے, یا آپ نے ایک خاص برانڈ آف جینس کیوں پہنے ہوئے ہیں, یا آپ خاص برانڈ آف سنیکرز کیوں خریدتے ہیں, یا آپ ایک خاص برانڈ کی فوڈ آئٹمس کیوں خریدتے ہیں, تو چانسز آر کہ کچھ لوگ آپ کو بتائیں کہ ہم یہ برانڈ اس وجہ سے خریدتے ہیں کہ یہ برانڈ بہت زبردست ہے. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس برانڈ کی پرائس تو بہت زیادہ ہے, تو پھر آپ اگر ان کا ریئیکشن نوٹس کریں تو ڈو یو تھنک دیٹ دے آر فیلنگ سیٹسفائڈ؟ یو مائٹ ایکچولی کم ٹو آبزرو دا بہیویئر آف سیٹسفیکشن, a behavior of some kind of comparative satisfaction کہ yes I can purchase this product and that's why I'm using this product, that's why I own this product. جو ویژولی کانسپیکوس پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ اونر کو ہمیشہ سے یہ احساس دلاتی ہیں کہ ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ کمپیئر ٹو ادر پیپل شاید تھوڑا سا بہتر ہے. سو سم پروڈکٹس آر آلویز ویژولی کانسپیکوس. اسٹوڈینٹس یہاں پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ریفرنس گروپس اینڈ کنزیومر کنفرمٹی کی. ریفرنس گروپس کے اندر کیا خصوصیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کنزیومر کنفرمٹی آتی ہے؟ کنزیومر کنفرمٹی کا مطلب ہے کہ کنزیومرز اپنے بیہیویئر کو ریفرنس گروپ کے حساب سے ماڈل کرنا شروع کر دیں.
اسٹوڈینٹس یہاں پر میں نے آپ کو 4 امپورٹنٹ فیکٹرز بتائے تھے اور ان 4 امپورٹنٹ فیکٹرز کے اندر ہم نے انکلوڈ کیا تھا نمبر 1، کسی بھی ریفرنس گروپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو بھی بیہیویئر اڈاپٹ کر رہے ہیں یا جو بھی ان کا جو پروڈکٹس ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ریفرنس گروپ جو ہے یہ پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں. So in this sense, reference groups always need to find out a way to communicate their consumption related decisions towards to other people. عام طور پر عام زندگی کے اندر یہ آٹومیٹیکلی ہوتا ہے جب لوگ گروپس کی صورت میں سامنے آتے ہیں اور ایک طرح سے مختلف پروڈکٹس خریدتے ہیں تو نیچرلی there will be some people جو اس گروپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، اور جب وہ اٹریکٹ ہوں گے they would want to learn more and more about that group. So that's how the information will be communicated from the group towards the ordinary consumers or other individuals. Students, جو دوسرا فیکٹر ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا تھا that was the factor of comparative analysis. Reference groups جو ہیں وہ جب کوئی پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں تو ان کے بیہیویئر کو دوسرے لوگوں کو ایک کمپیریٹیو انالیسس کے حساب سے بھی سمجھنا چاہیے. مثلا ایک گروپ ایک خاص پروڈکٹ استعمال کرتا ہے اور لوگ اس کو آبزرو کرتے ہیں تو لوگوں کے پاس اور دوسرے ریفرنس گروپس بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ اپنے کنزمپشن ریلیٹڈ بیہیویئرس کو کمپیئر کرتے ہیں. سو اے ریفرنس گروپ مسٹ بی ایبل ٹو امپیکٹ ان اے ویری پاورفل وے the behavior of the individuals, and for that matter attraction is very very important. اسٹوڈینٹس جو تیسرا فیکٹر ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا تھا دیٹ واز انفلوئنس. اس ریفرنس گروپ کے اندر اتنی پاور ہونی چاہیے، اتنی انفلوئنس ہونی چاہیے کہ یہ کنزیومرس کو امپیکٹ کر سکیں ان اے وے کہ وہ اپنے بیہیویئر کو اس ریفرنس گروپ کے ممبرس کے بیہیویئر کے حساب سے اکوموڈیٹ کر سکیں اور اڈاپٹ کر سکیں. اور فائنلی کنزیومرس کو ہمیشہ سے ایک ریزن چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے کنزمپشن ریلیٹڈ بیہیویئر کو لیجیٹمیٹ ڈیسیژن سمجھیں، اور ریفرنس گروپ کے اندر یہ پاور ہونی چاہیے کہ وہ کنزیومرس کو یہ احساس دلائے کہ اگر وہ آپ یہ پروڈکٹ استعمال کریں گے تو یو آر گوئنگ ٹو بی میکنگ اے ویری ویری لیجیٹمیٹ ڈیسیژن. اسٹوڈینٹس یہاں پر تھوڑی سی بات ہو جائے نیو برانڈ مارکیٹنگ کی. سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب ریفرنس گروپس جو ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ لوگوں کے بیہیویئر کو اتنا پاورفلی امپیکٹ کرتے ہیں اور لوگ اپنے کنزمپشن ریلیٹڈ بیہیویئر کو اکارڈنگلی ماڈل اور ٹیلر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو نئے برانڈس آتے ہیں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو مارکیٹ کرتے ہیں. کیونکہ جو پرانے برانڈس ہیں ان کے بارے میں تو ریفرنس گروپس آلریڈی تشکیل پا چکے ہوتے ہیں، اور ایسے ریفرنس گروپس ہوتے ہیں لوگوں کے ارد گرد جو ان پروڈکٹس کو آلریڈی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ریفرنس گروپس جو ہیں وہ لوگوں کے بیہیویئر کو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. تو جب نئے برانڈس آتے ہیں تو وہ اپنی مارکیٹنگ کس طرح سے کرتے ہیں؟ جی ہاں، دس از ویری امپورٹنٹ کوشچن. نئے برانڈ جب آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مارکیٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ کنزیومرس کی پچھلے ریفرنس گروپس کے ساتھ جو افیلیشن ہے اس کو بریک کرتے ہیں اور ان کو اپرچونٹی دیتے ہیں کہ وہ ایک نئے ریفرنس گروپ کو تشکیل دے سکیں اور ایک نیا ریفرنس گروپ اسی طرح سے پاورفل اور امپیکٹفل ریفرنس گروپ کانسٹیٹیوٹ کر سکیں. عموماً آپ نے ایڈورٹیزمنٹس دیکھے ہوں گے جس میں آپ کو اس طرح کی ایگزامپلس ملیں گی کہ یہ سب چیزیں اب پرانی ہو چکی ہیں، آئیے کچھ نیا کر کے دیکھتے ہیں. یہ سب پروڈکٹس جو ہیں، یہ سارے برانڈس جو ہیں یہ آپ آلریڈی استعمال کر چکے ہیں، اور ان کو استعمال کرنے والے آر سیلی اسٹوپڈ پیپل. Now let us try something new in the name of intelligence or in the name of uniqueness or in the name of creativity. So there are so many different appeals that are created. But یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب بھی ایک نیا برانڈ اپنے آپ کو مارکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پچھلے ریفرنس گروپ سے لوگوں کی افیلیشن جو ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہمیشہ گروپس کے ریفرنس سے ہی بات چیت کرتے ہیں اور گروپس کی افیلیشن کے حساب سے ہی بات چیت کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اب یہ سارا سلسلہ بہت پرانا ہو گیا ہے، آئیے کچھ نیا کر کے دیکھتے ہیں. سو دس از ہاؤ نیو برانڈس مارکیٹ دیم سیلوز. اسٹوڈینٹس یہاں پر بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں اور مختلف ریفرنس گروپس کی ہم پچھلے لیکچرز میں ڈسکشن کرتے آئے ہیں. آج کے لیکچر میں خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں گا شاپنگ گروپس کے بارے میں. شاپنگ گروپس کیا ہوتے ہیں اور یہ کس طرح سے کانسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں اور ان کی کیا ڈائنامک ہوتی ہے. کیا آپ نے کبھی اس طرح سے کیا ہے کہ آپ چند دوستوں کے ساتھ مل کر شاپنگ کرنے گئے ہوں، یا پھر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ شاپنگ کرنے گئے ہوں، یا پھر آپ اپنے کزنس کے ساتھ شاپنگ کرنے گئے ہوں؟ کیا آپ انجوائے کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ مل جل کر شاپنگ کرنا؟ جی ہاں، جب ہم مختلف لوگوں کے ساتھ جا کر مل کر شاپنگ کرتے ہیں گروپس کی صورت میں تو دیٹ از کالڈ اے شاپنگ گروپ. شاپنگ گروپ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کبھی ہم دوستوں کے ساتھ جا کر شاپنگ کرتے ہیں، کبھی فیملی کے ساتھ جا کر شاپنگ کرتے ہیں، اور کبھی اپنے ایکسٹینڈیڈ فرینڈس کے ساتھ جا کر شاپنگ کرتے ہیں.
یہاں پر ہم کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے آفس کے کولیگز یا یونیورسٹی کے کلاس میٹس ان کے ساتھ مل کر شاپنگ کرنے جاتے ہیں. کیا آپ اس شاپنگ کو انجوائے کرتے ہیں؟ آف کورس اٹ از آلویز اے پلیزنٹ ایکسپیرینس. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ وائی از دس آلویز اے پلیزنٹ ایکسپیرینس؟ کیا ہم زیادہ سیکیور محسوس کرتے ہیں اپنے کنزمپشن ریلیٹڈ ڈیسیجنس بناتے ہوئے جب ہم گروپس کے ساتھ جاتے ہیں، یا پھر ہم انسیکیور فیل کرتے ہیں اپنے کنزمپشن ریلیٹڈ ڈیسیجنس کے معاملے میں؟ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ گروپ کے ساتھ گئے ہوں شاپنگ کرنے اور آپ نے کوئی ایسی چیز خرید لی ہو جو آپ اصل میں پسند نہ کرتے ہوں اور اس گروپ کے پریشر کے انڈر آپ نے وہ چیز خرید لی ہو؟ جی ہاں، شاپنگ گروپس جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور مارکیٹرز ان کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اس حساب سے اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ڈیولپ کر سکیں. اسٹوڈینٹس آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے موٹیوز ہوتے ہیں جو لوگوں کو کمپیل کرتے ہیں کہ وہ شاپنگ گروپس میں کریں. سب سے پہلا موٹیو جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں یہاں پر، دیٹ از کالڈ سوشل موٹیو. سوشل موٹیو مینس ٹو اسپینڈ ٹائم ٹوگیدر اینڈ انجوائے ود ایچ ادر. عموماً جب ہم اکٹھے شاپنگ کرنے جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ تو ہم پہلے شاپنگ کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ کھانے پینے کے لیے سامان کرتے ہیں اور اکٹھے بیٹھ کر جب لنچ کرتے ہیں یا ڈنر کرتے ہیں تو دیٹ از اے لاٹ آف فن. اسٹوڈینٹس جو اگلا موٹیو ہے گروپس کے اندر شاپنگ کرنے کا، دیٹ از رسک اوائڈنس. رسک اوائڈنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں یا آپ کو سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ پروڈکٹ خریدیں اور یہ پروڈکٹ جو ہے یہ بہتر ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں انہوں نے پہلے وہ پروڈکٹ استعمال کی ہو اور وہ آپ کو بہتر سجیشن دے سکیں، بہتر ایڈوائز دے سکیں. سو ون آف دا موٹیوز از آلویز ٹو اوائڈ دا رسک. اسٹوڈینٹ یہاں پر گروپس کے ساتھ جب ہم لوگ شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو یہاں پر ایک اور موٹیو ہوتا ہے، دیٹ از ریڈیوسنگ دا ایرر. دیر آر چانسز کہ جب آپ اکیلے شاپنگ کرنے جائیں، کیونکہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا اور کوئی آپ کو ایڈوائز نہیں کر رہا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی غلط پروڈکٹ خرید لیں، کوئی ایسی پروڈکٹ خرید لیں جو آپ خریدنا نہیں چاہتے. سو یو آلویز ٹرائی ٹو ریڈیوس دا ایرر بائی گوئنگ ود دا گروپ آف پیپل ہو ول ایڈوائز یو ایز ٹو واٹ پروڈکٹ از سوٹیبل فار یو اینڈ واٹ پروڈکٹ از انسوٹیبل فار یو. اسٹوڈینٹس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم گروپس کے ساتھ مل کر شاپنگ کرنے جاتے ہیں، لیکن جب بھی ہم پروڈکٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی گروپ ممبر کا اس پروڈکٹ کو استعمال کرنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، which means none of the members knows about the product under consideration. یہاں پر لوگوں کا گروپ کا بیہیویئر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہاں پر سارے گروپ کے لوگ مل کر آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں، آپس میں برین اسٹارم کر سکتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ خریدنی چاہیے یا نہیں خریدنی چاہیے. امیجن کریں اگر آپ ایک پروڈکٹ خریدنے جا رہے ہیں اور آپ کو اس پروڈکٹ کیٹیگری کے بارے میں کچھ نہیں پتا. سپوز آپ کوئی الیکٹرانک اکوپمنٹ خریدنے جا رہے ہیں جس کے استعمال کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں پتا، تو اگر آپ اکیلے اس پروڈکٹ کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے اور مختلف برانڈس کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا یہ صورتحال بہتر ہے، یا پھر آپ کے ساتھ اگر 5-6 لوگ اور ہوں جو آپ کو اس انالیسس کے اندر ہیلپ آؤٹ کر سکیں اور برین اسٹارم کر سکیں کہ کون سی پروڈکٹ خریدنی بہتر ہے، کہ یہ صورتحال بہتر ہے. سو it is always considered better amongst the individuals to go in the shape of groups and purchase the line of product category جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں خریدی ہوتی یا جس کے بارے میں ان کو پہلے سے انفارمیشن نہیں ہوتی. So students, you would have understood the basic motivations behind shopping in the groups. بعض اوقات گروپس کے ڈائنامکس کو بہت بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں مارکیٹرز. معنوں میں اس طرح سے ہوتا تھا کہ جب ہسبینڈز اپنے کام پہ چلے جاتے تھے اور ہاؤس وائفز اپنے گھر میں گھروں کو دیکھتی تھیں تو پیڈلرز ہوتے تھے، ایسے سیلس مین جو مختلف چیزوں کو لے کے ہاؤس وائفز کے پاس جاتے تھے اور ان کو وہ پروڈکٹس دکھاتے تھے. عموماً یہاں پر کچھ بیہیویئر اس طرح کا بھی ہوتا تھا کہ مختلف ہاؤس وائفز جو ہیں جو آپس میں فرینڈس ہیں وہ کسی ایک فرینڈ کے گھر اکٹھی ہو جاتی تھی اور پیڈلر سیلس مین جو آتے تھے وہ اپنی پروڈکٹس ان کو نکال کر دکھاتے تھے اور پروڈکٹس کے ڈفرینٹ فیچرز ان کے سامنے ڈیمانسٹریٹ کرتے تھے. اس طرح کے جو ان ہاؤس شاپنگ پارٹیز ہوتی ہیں یہ کنزیومرز کے لیے بھی بہت بہتر ہوتی ہیں اور مارکیٹرز کے لیے بھی بہت بہتر ہوتی ہیں. کنزیومرز کے لیے بہتر یہ صورت میں ہوتی ہیں کہ کنزیومرز کو ان پروڈکٹ کے فیچرز کو انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ ایک پروفیشنل سیلس مین اپنے پروڈکٹ کے سارے فیچرز ان کو دکھا رہا ہوتا ہے اور جب وہ یہ سارے فیچرز اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو ان کو اپنا پرچیز ریلیٹڈ ڈیسیجن بنانا آسان ہو جاتا ہے. مارکیٹرز کے لیے یہ امپورٹنٹ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ مارکیٹرز گروپ ڈائنامکس کے زیر اثر کمپیل کر سکتے ہیں لوگوں کو ایک خاص پروڈکٹ خریدنے کے لیے. فار ایگزامپل ایک پیڈلر سیلس مین جب کسی ایک گھر کے اندر جاتا ہے جہاں پر مختلف لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ وہ اس کی پروڈکٹ کے فیچرز کو دیکھ سکے،
اینڈ اف دیٹ سیلس مین کین کنوینس دیم دین چانسز آر کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تقریباً سارے لوگ شاید اس پروڈکٹ کو خرید لیں. ہو سکتا ہے کہ جن صاحب یا جن خاتون کے پاس پیسے نہ ہوں ان کے دوست اس وقت ان کو پیسے ارینج کر کے دے دیں. یہاں پر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ گروپس کے اندر ہمیشہ کچھ گروپ لیڈرز ہوتے ہیں. اگر پیڈلر سیلس مین از سکسیزفل ان امپیکٹنگ دا گروپ لیڈرز بہیویئر in a way that he is making a purchase favorable decision, تو جب وہ گروپ لیڈر وہ پرچیز کا ڈیسیجن بنا لیتا ہے تو باقی کے سارے لوگوں کے لیے بھی وہ پرچیز کا ڈیسیجن بنانا آسان ہوتا ہے. بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ انڈیسائیڈیڈ گیسٹس ہوتے ہیں جو جنہوں نے اس پروڈکٹ کو پہلے سے دیکھا ہوتا ہے لیکن ان کو اس کے فیچرز کے بارے میں اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی. ایک تو ان کو اس پروڈکٹ کے فیچرز کے بارے میں پتہ چلتا ہے, دوسرا اس گروپ ڈائنامکس کے زیر اثر وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت حاصل کرتے ہیں اس گروپ کے انکریجمنٹ کی وجہ سے اس پروڈکٹ کو پرچیز کرنے میں. سو پیڈلر سیلس مین جب ان ہاؤس شاپنگ پارٹیز کے اندر جاتے ہیں دیٹ از آلویز اے بیٹر آئیڈیا ناٹ اونلی فار دا مارکیٹرز بٹ آلسو فار دا کنزیومرز. کیا آج کل آپ کو پیڈلر سیلس مین نظر آتے ہیں؟ کیا کوئی ایسی کمپنیز ہیں جو پیڈلر سیلس مین لانچ کرتی ہیں؟ جی ہاں, بعض میک اپ کی کمپنیز, کاسمیٹکس کی کمپنیز پیڈلر سیلس مین کو بھیجتی ہیں خواتین کے پاس. عموماً یہ دیکھا گیا ہے آج کل کے زمانے میں کہ خواتین سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہیں ان کے لیے پیڈلر سیلس مین کو خواتین کے پاس بھیجا جاتا ہے. یہ پیڈلر سیلس مین بھی ہوتے ہیں اور سیلس ویمن بھی ہوتی ہیں جو ان خواتین کے پاس بھی جاتے ہیں جو مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہی ہوتی ہیں اور ان خواتین کے پاس بھی جاتے ہیں جو گھر کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں. سو دس از a methodology, a tactic that can be effectively used by the marketeers. لیکن یہ یہاں پر اتنا زیادہ نہیں ہوتا. However, in the western countries, peddler salesmen are very, very popular. Students, یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو کسٹمر ریفرل پروگرام کے بارے میں بتا دوں. کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ ایک پروڈکٹ خریدنے گئے ہوں اور آپ کو وہاں پر سیلس پرسن نے بتایا ہو کہ آپ اس پروڈکٹ کو ریکمینڈ کریں دوسرے لوگوں کی طرف, اور اگر کچھ اور لوگ اس پروڈکٹ کو خریدتے ہیں تو ہم آپ کو کچھ سیلنگ پوائنٹس دیں گے, اور ایک خاص نمبر آف سیلنگ پوائنٹس جب آپ کلیکٹ کر لیں گے تو آپ ان پوائنٹس کی بیسس پہ ان پوائنٹس کو ٹریڈ کر سکتے ہیں ود دا پرچیز آف ادر پروڈکٹس. جی ہاں, دس از کالڈ ممبر گیٹس ممبر پروگرام, اینڈ ان شارٹ ٹرمینالوجی یو کوڈ کال اٹ, ان شارٹ ایبریویشن یو کوڈ کال اٹ MGM. MGM کی اسٹریٹجی کو مارکیٹرز بہت بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور عموماً پروڈکٹس کے ساتھ ایسی اسکیمز اٹیچ کی جاتی ہیں کہ ایک انڈیویجول جب ایک پروڈکٹ کو خرید لیتا ہے تو وہ ریکمینڈ کر سکتا ہے اس پروڈکٹ کو دوسرے انڈیویجولس کو. یہ دوسرے انڈیویجولس ان کی فیملی کے اندر ہو سکتے ہیں یا ان کے دوست ہو سکتے ہیں یا ان کے کولیگس ہو سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس, یہاں پر تھوڑی سی بات کرنے ورک گروپس کے بارے میں بھی. اسٹوڈینٹس, جب ہم ورک گروپس کی بات کرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ہر انسان کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہوتا ہے, اور جو لوگ جابس کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ہفتے کا زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ اپنے کولیگس کے ساتھ گزارتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ہفتے میں تقریباً 35 سے 40 گھنٹے یا بعض اوقات اس سے بھی زیادہ اپنے کولیگس کے ساتھ گزارتے ہیں. اور جب وہ اپنے کولیگس کے ساتھ اتنا زیادہ وقت گزارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کولیگس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پرچیز ریلیٹڈ بیہیویئر کو امپیکٹ کر سکتے ہیں, انفلوئنس کر سکتے ہیں. سو کولیگس کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنا از ویری امپورٹنٹ فار دا مارکیٹرز. جب ہم ورک گروپس کی بات کرتے ہیں تو بعض فارمل ورک گروپس ہوتے ہیں اور بعض انفارمل ورک گروپس ہوتے ہیں. فارمل ورک گروپس کا مطلب ہے کہ ایسا ورک گروپ جس کے اندر کولیگس ایک ٹیم کی طرح مل کر کام کرتے ہیں. اگر آپ آفس آتے ہیں تو آفس میں آپ کی جو پوری ٹیم ہے آپ سب لوگوں کا انٹریکشن ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ آفس کے دوسرے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی ٹیمز کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرتے ہوں گے. ان ٹیمز کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا عموماً موقع ملتا ہے لنچ ٹائم کے اوپر یا کافی بریکس کے اوپر یا پھر سگریٹ بریکس کے اوپر یا پھر ایسی پارٹیز کے اندر جب اس فرم کے تقریباً سارے امپلائیز کو اکٹھا کیا جاتا ہے ایک جگہ پر اور وہ سارے مل کر ایک دوسرے کے ساتھ سوشلائز کرتے ہیں. سو دیز آر کالڈ انفارمل گروپس. انفارمل گروپس کا مطلب ہے ایسے کولیگس جو ایک ہی فرم کے اندر کام کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی ٹیم کے اندر بھی کام کر رہے ہوں. اسٹوڈینٹس, یہاں پر بات کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے اور ہم ڈسکس کرتے ہیں ورچوئل گروپ آف کمیونٹیز کو. ورچوئل گروپ آف کمیونٹیز کیا ہے, آئیے ان کو ڈیفائن کرتے ہیں سلائڈ کے اوپر. Virtual group of communities are web-based consumer groups. Such groups or communities provide access to members with ample information, fellowship,
and social interaction covering an extremely wide range of topics and issues. For example, vegetarianism, cooking, trading, electronic equipment, software, even matchmaking and technology, etc. Students, ورچوئل ورک گروپس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کمیونٹیز کا جب میں لفظ استعمال کرتا ہوں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آف کورس آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا اے گروپ آف پیپل ہو آر لیونگ ٹوگیدر، جن کا کلچر کے اندر جن کے کلچر، کسٹمس، بلیفس اور ویلیوز آر کوائٹ سملر ٹو ایچ ادر. کیا کمیونٹیز جو ہیں وہ شیپ اپ ہو سکتی ہیں اگر وہ ایک دوسرے سے دور رہتے ہوں اس کے ممبرس؟ جی ہاں، پرانے زمانے میں اباؤٹ 50 years ago کمیونٹیز کے بارے میں جو کانسیپٹ تھا اس میں یہ بات امپیریٹو تھی کہ لوگوں کے اندر جیوگرافیکل پراکسیمیٹی ہو، لوگ ایک دوسرے کے قریب رہ رہے ہوں. جب لوگ ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے بیہیویئر کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اس کو امیٹیٹ کر سکتے ہیں، اور گروپس جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے کامن انٹرسٹ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. اور کمیونٹیز جو ہوتی ہیں وہ ایک کلیکٹیو یونٹ آف دا انڈیویجولس ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مختلف انٹرسٹ، اپنی مختلف انفارمیشن، آرٹس، کلچر اور کرافٹ شیئر کرتے ہیں. اور اس کے لیے آج سے 50 سال پہلے جو کمیونٹیز کی ڈیفینیشن تھی اس میں یہ ضروری سمجھا جاتا تھا کہ لوگوں میں جیوگرافیکل پراکسیمیٹی ہو. لیکن آج کل کا زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. جب آپ انٹرنیٹ پہ لاگ آن کرتے ہیں اور آپ کسی چیٹ ہاؤس کے اندر جا کے چیٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی ملک کے کسی بھی انڈیویجول کے ساتھ کسی بھی وقت چیٹنگ کر سکتے ہیں. اور عموماً آپ نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہوگا کہ مختلف چیٹ رومز بنے ہوتے ہیں جس کے اندر بے شمار ممبرس ہوتے ہیں اور یہ ممبرس مختلف جیوگرافیکل لوکیشن سے آتے ہیں. عموماً یہ چیٹ رومز جو ہیں یہ کمیونٹی کی شیپ اختیار کر جاتے ہیں کیونکہ لوگ بہت کلوز ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے، لوگ انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو a new concept of community is developing. Today, community is much more broadly defined as sets of social relationships amongst people. So you see that the important factor of geographical proximity is no more important to shape up a community these days. آج کل کمیونٹی کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر ایک سوشل ریلیشن شپ ہو. سو کمیونٹیز مینس سیٹس آف سوشل ریلیشن شپ. اب اگر ہم اس ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں اور اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے. ایک ایسی کمیونٹی ہے جس کے اندر ممبرس کے اندر جیوگرافیکل پراکسیمیٹی ہے. مثلاً آپ کا گھر، آپ کی کالونی، آپ کا اسکول، آپ کی آرگنائزیشن جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، یہ ساری چیزوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو دیٹ میکس اے کمیونٹی جہاں پر جیوگرافیکل پراکسیمیٹی ہے. لیکن اگر آپ انٹرنیٹ پر جا کے مختلف لوگوں کے ساتھ چیٹ کرتے ہیں اور مختلف چیٹ رومز کے اندر جا کر لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں اور آپ ان چیٹ انجنس کے ممبر بن جاتے ہیں تو آپ ایک ورچوئل کمیونٹی کے ممبر بھی بن جاتے ہیں. اور اس ورچوئل کمیونٹی کے اندر امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے آپ کا سوشل ریلیشن شپ. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جب آپ انٹرنیٹ پہ چیٹ کرتے ہیں تو واٹ از دا موسٹ انٹرسٹنگ پارٹ؟ مے بی یو وڈ سے دا موسٹ انٹرسٹنگ پارٹ از انونیمیٹی. انونیمیٹی مینس کہ آپ کو کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی آپ کو پہچانتا نہیں ہے اور آپ ان لوگوں کو جانتے بھی نہیں ہیں. So over there in a chat room, nobody says if you are smart, if you are handsome, or if you are fat or thin, آپ کا رنگ کالا ہے یا گورا ہے، آپ کی کون سی جیوگرافیکل لوکیشن ہے. موسٹلی یہ چیزیں جو ہیں یہ اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں کرتی ایک ورچوئل چیٹ روم کے اندر جہاں پر مختلف لوگ ایک کمیونٹی کے اندر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. سو انٹرنیٹ بیکمس اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف انڈیویجولس دیز ڈیز. ریسرچ کے ذریعے یہ پتا چلا ہے کہ انٹرنیٹ پر جب لوگ چیٹ کرتے ہیں دیٹ ہیلپس دیم انڈرسٹینڈ دا باؤنڈریز آف دیئر پرسنالٹی. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مختلف لوگ جب چیٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اپنا بیہیویئر پیٹرن چینج کر لیتے ہیں یا ایون اپنی آئیڈینٹی ہی چینج کر لیتے ہیں. Sometimes it is seen that men are acting like ladies to enter in a certain community and chatting like ladies. Sometimes it is seen that ladies are chatting becoming men. So people constantly switch on their identities. یہاں پر ایک سائیکولوجیکلی امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ اپنے ایک سوشل گروپ کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں، سروائیو کرتے ہیں، تو وہ سوشل گروپ آپ کو ایک خاص آئیڈینٹی دے دیتا ہے. اس آئیڈینٹی کے زیر اثر آپ کی پرسنالٹی جو ہے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے اور آپ کی جو خصوصیات ہیں، آپ کے جو اسٹرانگ پوائنٹس ہیں، جو آپ کی کیپیبلٹیز ہیں، ان کو ایک خاص ٹائٹل دیا جاتا ہے اور آپ کی شارٹ کمنگس جو ہیں وہ بھی ایک خاص ٹائٹل کے زیر اثر لوگوں کے دماغوں میں امپرنٹ ہو جاتی ہیں. لیکن جب آپ کسی چیٹ روم کے اندر جاتے ہیں نو باڈی ایکچولی نوز دیئر.
So you can come up to become all those things that you always aspired to become, but you could not actually become those things or could not adopt those traits because of the community pressure. So جب آپ کو ایک جگہ ایسی ملتی ہے جہاں پر لوگوں کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر سکتے ہیں ان اے وے دیٹ یو ڈڈ ناٹ ڈو بفور, یو کین ایکسپینڈ یور پرسنالٹی. مثال کے طور پر اگر آپ کے اندر ایک آرٹسٹ بننے کی صلاحیت ہے اور آپ کی کمیونٹی میں شاید لوگوں کو آپ کے اس ٹیلنٹ کا نہیں پتا اینڈ یو آر آلویز ہائڈنگ اٹ, انانیمٹی ول انکریج یو ٹو جوائن اے چیٹ روم جہاں پر آپ آرٹ کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں. اوور دیئر یو ول فائنڈ پیپل ہو آر انٹرسٹڈ ان دا آرٹ اینڈ دے کین help you, they can advise you, they can suggest you. وہ آپ کا ایک ایسا ممبرشپ ہے, ایک ایسا ممبرشپ گروپ ہے آپ کا جہاں پر لوگ آپ کو مختلف چیزوں کے بارے میں ایڈوائز کرتے ہیں and they help you bring out the artistic part of yourself. So students, internet is another mode of communication, but simultaneously internet is also another medium through which the products are being sold. انٹرنیٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انٹرنیٹ کے اوپر بے شمار کمپنیز جو ہیں ان کے ویب سائٹس ہیں اور مختلف چیٹ رومز کے اندر بھی جو مختلف پروفیشنل کمپنیز کے چیٹ رومز ہیں وہاں پر لوگ آ کے اس کمپنی کی پروڈکٹس کے بارے میں ڈسکشن کر سکتے ہیں. اور ان چیٹ روم سے ان کمپنیز کو فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ وہ اپنی انٹرنیشنل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس, یہاں پر تھوڑی سی بات کو آگے بڑھایا جائے and I would like to take you towards the celebrity reference groups. جی ہاں, celebrity reference groups کا مطلب ہے celebrities can be a powerful force in creating interest or actions with regard to purchasing or using selected goods and services. اگر آپ سے میں پوچھوں کہ آپ ٹی وی پر جتنے بھی ایڈورٹائزمنٹس دیکھتے ہیں اس میں کتنی سیلیبریٹیز آپ کو نظر آتی ہیں, ایسے رول ماڈلس جو اسپورٹس مین ہیں, ایسے رول ماڈلس جو ٹی وی اسٹارس ہیں یا فلم اسٹارس ہیں, یا ایسے رول ماڈلس جو کسی بزنس انڈسٹری کے ٹاپ رینکنگ سی ای اوز ہیں, تو مے بی یو وڈ سے دیٹ دیر آر کوائٹ اے نمبر آف ایڈورٹائزمنٹس آن ٹیلی ویژن جن کے اندر سیلیبریٹیز کو ایز رول ماڈل دکھایا جاتا ہے. جی ہاں, سیلیبریٹی اپیل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے مارکیٹرز کے لیے, اور وہ عموماً اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے اندر سیلیبریٹی اپیل کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم سیلیبریٹی اپیل کے ریفرنس گروپس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس 3-4 سب گروپس سامنے آتے ہیں. دیز آر Number 1, celebrity appeal groups. Of course, we are talking about the celebrities who endorse certain products. Then we are talking about the expert appeal. Certain people are expert in certain areas. اور وہ جب endorse کرتے ہیں ایک product کو تو اس کا ایک impact ہوتا ہے. Then there is common man appeal. Then there is executive and employee appeal. And finally, there is a trade or spokes character appeal. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ساری appeals جو ہیں ان کا کیا مطلب ہے اور یہ کس طرح سے لوگوں کے کنزمپشن ریلیٹڈ بیہیویئر کو امپیکٹ کرتی ہیں. مثال کے طور پر جب ہم بات کرتے ہیں سیلیبریٹیز اپیل کی تو سیلیبریٹی اپیلز کے اندر ہم یوزلی انکلوڈ کرتے ہیں مووی اسٹارس کو, ٹی وی اسٹارس کو, انٹرٹینرز, اسپورٹس آئیکونس ایٹسٹرا. جب ہم ان سیلیبریٹیز کی بات کرتے ہیں تو یہ سیلیبریٹیز جو ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ٹورڈز انڈورسنگ اے سرٹن پروڈکٹ. اینڈ ایڈورٹائزرز اسپینڈ انارمس سم آف منی ٹو ہیو سیلیبریٹیز to promote their products with the expectation that reading or reviewing audience will act positively towards the celebrities' association with their people, with their products. Students, یہاں پر میں آپ کو چند مثالیں دینا چاہوں گا اور ان مثالوں کے ذریعے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بعض پروڈکٹ مینوفیکچرنگ کمپنیز نے مختلف سیلیبریٹیز کو بہت زیادہ استعمال کیا اور ان کے بہت زیادہ پاورفل کانٹریکٹس ہیں تاکہ ان کو کنٹینیوسلی استعمال کیا جائے ٹو انڈورس سرٹن پروڈکٹس. مثال کے طور پر مائیکل جارڈن از اے فیمس انٹرنیشنل پلیئر. Michael Jordan is under a contract with a sports shoes manufacturing company till 2023, which means that Michael Jordan will go on endorsing this product till the year 2023. Students, there is a famous international golf player. His name is Tiger Woods. Tiger Woods is in contract with a cars manufacturing company for the next 5 years. And the worth of this contract is about $30 million. The same player is also in contract with a shoes manufacturing company, a sports shoes manufacturing company, and this contract is worth $80 million. یہاں پر اسٹوڈنٹ میں آپ کو ایک فیمس فٹ بال پلیئر کے بارے میں بتاتا چلوں جس کا نام ہے ڈیوڈ بیکہم. ڈیوڈ بیکہم از انڈر اے کانٹریکٹ ود اے شیونگ اکوپمنٹ مینوفیکچرنگ کمپنی اینڈ the worth of this contract is $68 million. So students, you must have seen through this example that celebrities are always used
to endorse the products because they create a huge impact. اگر آپ آج ٹیلی ویژن آن کریں اور تقریباً 2 گھنٹے ایڈورٹیزمنٹس کو دیکھیں تو آپ یہ نوٹس کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ ان ایڈورٹیزمنٹ کے اندر کتنی زیادہ سیلیبریٹیز کو استعمال کیا جاتا ہے. ڈو یو سی ایکٹرس who are endorsing certain fashion related products? Do you see sports players who are endorsing certain financial institutions or banking institutions? Or do you see simple housewives who are expert in cooking endorsing different cooking recipes? In the end of the 2 hours, you might come across the fact that there are a number of celebrity appeals that are being used in the advertisements. Students, جب ہم celebrities کی بات کرتے ہیں تو celebrities کی سلیکشن کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے کہ ان کی کریڈیبلٹی کتنی ہے. جب ہم سیلیبریٹیز کی کریڈیبلٹی کو میجر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو 2 فیکٹرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. دوز 2 فیکٹرز آر نمبر 1 ہاؤ مچ دا سیلیبریٹی نوز اباؤٹ دا پروڈکٹ ایریا. مثال کے طور پر اگر آپ اسپورٹس شوز مینوفیکچرنگ کی بات کرتے ہیں تو یو آلویز ٹرائی ٹو ٹیک اے اسپورٹس آئیکن. آپ کسی اسپورٹس کے پلیئر کو لیں گے جو اس اسپورٹس شوز کو انڈورس کرے, کیونکہ اگر آپ کسی اسپورٹس شوز کو انڈورس کرنے کے لیے کسی ہاؤس وائف کو لیتے ہیں یا کسی بزنس ایگزیکٹو کو لیتے ہیں تو شاید وہ اتنی پاورفل انڈورسمنٹ نہ ہو. سو دس از ویری امپورٹنٹ فار دا مارکیٹرز ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ہاؤ مچ سیلیبریٹی نوز about a certain product. The second important factor while making the selection of the celebrity is the celebrity trustworthiness, which means how honest the celebrity is about what he or she says about the product. جی ہاں, کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا ایڈورٹیزمنٹ دیکھا ہے جس میں ایک ایسی سیلیبریٹی کو پیش کیا جائے جس کے بارے میں آپ کو مکمل شور نہ ہو کہ یہ سیلیبریٹی جو ہے یہ اس پروڈکٹ کو استعمال بھی کرتی ہے یا نہیں. مثال کے طور پر آپ اگر ایک میل ایکٹر کو لیتے ہیں جو ایک فیمیل بیوٹی سوپ کو انڈورس کرے, دیٹ از اے کامیڈی. کوئی بھی میل ایکٹر فیمیل بیوٹی سوپ کو استعمال نہیں کرتا, اس لیے میل ایکٹر وڈ ناٹ بی اے ٹرسٹ وردی سیلیبریٹی انڈورسمنٹ ٹو انڈورس اے سوپ دیٹ از اے بیوٹی سوپ وچ از بینگ یوزڈ بائی دا لیڈیز. اسٹوڈینٹس, یہاں سے بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں اینڈ وی کم ٹو اندر کائنڈ آف اپیل دیٹ از کالڈ دا ایکسپرٹ اپیل. When we talk about the expert appeal, it means a person who, because of his or her occupation, special training or experience, is in a unique position to help the prospective customer evaluate the product or service that the advertisement promotes. جب بھی آپ ایڈورٹیزمنٹس کو دیکھتے ہیں تو اس میں بعض اوقات یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایکسپرٹس جو ہیں وہ کچھ پروڈکٹس کو انڈورس کرتے ہیں. مثال کے طور پر بعض کمپنیز جو ہیں وہ ڈاکٹرس کو استعمال کرتی ہیں ٹو انڈورس سرٹن میڈیکل ریلیٹڈ پروڈکٹس. آپ نے اکثر ٹوتھ پیسٹ کے ایڈورٹیزمنٹس میں دیکھا ہوگا کہ سرٹن ڈینٹسٹ آر شون ہو آر انڈورسنگ دیٹ پرٹیکولر ٹوتھ پیسٹ, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بات چیت کرتے ہیں کہ یہ ٹوتھ پیسٹ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس ٹوتھ پیسٹ سے چانسز ہیں کہ آپ کے گمس مضبوط ہوں گے, ان میں پلاک کم لگے گا, بیکاز دیز ٹوتھ پیسٹ آر میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ. جب ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کار لیزنگ پلانس جو ایڈورٹائز کیے جاتے ہیں اس میں ایک فائنینشیل اینالسٹ کو دکھایا جاتا ہے جو انڈورس کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو کہ یہ کار لیزنگ پلان جو ہے دس از ویری ویری افیکٹو. دا تھنگ از, جب آپ کار کو لیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ ایک لیزنگ پلان کے ذریعے کار خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیر آر ویریس ہڈن فیکٹرس دیٹ میک یو انشور اباؤٹ یور پرچیز. ان ہڈن فیکٹرس کے اندر آتے ہیں مارک اپ, اور مارک اپ کو کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے, پھر وہ مارک اپ دوسرے کمپیریٹیو کمپنیز کے حساب سے اس کا ریٹ زیادہ ہے یا کم ہے. سو آل دیز تھنگس آر کیلکولیٹڈ. سو وین وی آر یوزنگ این ایکسپرٹ ہو از اے فائنینشیل اینالسٹ اور وہ انڈورس کر رہا ہوتا ہے ایک سرٹن لیزنگ پلان کو, تو دیٹ بیکمز اے ویری کریڈیبل ایڈورٹیزمنٹ فار دا پیپل, بیکاز پیپل کم ٹو بلیو دیٹ اے فائنینشیل اینالسٹ از ایڈوائزنگ اس ٹو دا کریڈیبلٹی آف دس لیزنگ پلان. اسٹوڈینٹس, بعض اوقات ایڈورٹیزمنٹ کے اندر کامن مین کی اپیل کو استعمال کیا جاتا ہے, وچ مینس ریفرنس گروپ اپیل دیٹ یوزز دا ٹیسٹیمونیلز آف سیٹسفائڈ کسٹمرز از نون ایز دا کامن مین اپروچ. اس کی ایگزامپل کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مڈل ایجڈ ہمبل سویٹ لکنگ انوسینٹ لیڈی comes to endorse a certain savings plan from a certain financial institution. عموماً اس قسم کے ایڈورٹیزمنٹس میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک خاتون ہیں جو بہت ہمبل ہیں اور بہت سویٹ لکنگ ہیں, اینڈ شی اپیئرس ٹو بی ویری انوسینٹ, اور اس امیج کے ذریعے یہ پورٹری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ خاتون جو ہیں شی سو سمپل کہ ان کے لیے کسی بھی فائنینشیل انویسٹمنٹ پلان کی کریڈیبلٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا شاید کمپلیکیٹڈ ہو.
اور یہ خاتون اس ایڈورٹیزمنٹ کے اندر آ کے بتاتی ہیں کہ جب مجھے ایک فائنینشیل انویسٹمنٹ پلان خریدنا تھا تو میرے لیے یہ بہت مشکل تھا. سو آئی ٹک دا ایڈوائز فرام مائی باس اینڈ ہی سجیسٹڈ کہ مجھے یہ فائنینشیل انویسٹمنٹ پلان خرید دینا چاہیے. کیونکہ میں اس کی انٹریکیسیز کو سمجھ نہیں سکتی, اس لیے آئی وینٹ بائی مائی باسز سجیشن اینڈ اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے ویری گڈ تھنگ فار می ان مائی لائف. So students, you see that sometimes common man's appeal works very strongly to endorse certain products. Common man کی اپیل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. وہ کیا ایڈوانٹیجز ہیں؟ مثال کے طور پر اس کا سب سے پہلا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اینڈ آف دا ڈے جو پروڈکٹ ہے وہ خریدنی ہوتی ہے ایک کامن مین نے, اور کامن مین جب دیکھتا ہے ایڈورٹیزمنٹ میں ایک کامن مین کو جو ایک پروڈکٹ خرید رہا ہے اور اس پروڈکٹ کو استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد سیٹسفائڈ محسوس کرتا ہے اس پروڈکٹ کے استعمال سے, تو کامن مین اس کے ساتھ ایزیلی ایسوسیٹ کر سکتا ہے. اس کامن مین اپیل کے ساتھ جب ایزی ایسوسیشن ہو جاتی ہے تو دیٹ مینس کہ وہ پروڈکٹ جو ہے وہ ان کے لیے کریڈیبل ہو جاتی ہے اور ان کے پرچیز ریلیٹڈ ڈیسیجن کو پازیٹیولی امپیکٹ کرتی ہے. کامن مین اپیل از اسپیشلی افیکٹو ان پبلک ہیلتھ اناؤنسمنٹس. پبلک ہیلتھ اناؤنسمنٹس عموماً کی جاتی ہیں. مثال کے طور پر اینٹی سگریٹ اسموکنگ کیمپین کے اندر عموماً دکھایا جاتا ہے کامن مین کو ہو از سفرنگ فرام دا وائسز آف سگریٹ اسموکنگ, جس کا مطلب ہے کہ ایک عام آدمی کو ہسپتال کی سچویشن میں دکھایا گیا ہے جس میں اس کو کسی ایسی بیماری میں مبتلا دکھایا گیا ہے جو سگریٹ پینے کی وجہ سے ہوئی ہے اور وہ بیماری بہت ڈینجرس ہے. سو پیپل کین ایزیلی ایسوسیٹ ود دیٹ کائنڈ آف امیج بیکاز اینڈ آف دا ڈے اٹس آل کامن مین who are smoking cigarettes, and you would hardly find a celebrity joining in an anti-smoking campaign to tell the people that cigarette is harmful or injurious. However, there are certain instances جہاں پر celebrity appeal کو بھی استعمال کیا گیا anti-smoking campaign کے اندر. Students, یہاں سے بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا executive employee spokesperson کی. In America, certain companies came up with the idea کہ وہ اپنے CEOs کو پریزنٹ کریں اپنے ایڈورٹیزمنٹس میں. اس کی وجہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کے اندر بعض CEOs بہت زیادہ پاپولر ہونا شروع ہو گئے. یہ CEOs they used to belong from the car manufacturing companies as well as the sports shoes manufacturing companies, اور عموماً یہ CEOs ایڈورٹیزمنٹس میں آ کے اپنی پروڈکٹس کو انڈورس کرتے تھے. اور بعض اوقات اس طرح بھی ہوا کہ ایک CEO نے ایک پروڈکٹ کو انڈورس کیا اور اس کے چند سال بعد جب اس کا بیٹا CEO بنا تو اس نے بھی اس پروڈکٹ کو انڈورس کرنا شروع کر دیا. سو دیٹ کیپچرس ناٹ اونلی the importance that the CEO is endorsing the product, but also that the second generation is endorsing the product now. So بعض ایڈورٹیزمنٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں اس کمپنی کے CEOs کو استعمال کیا جاتا ہے ایز رول ماڈلس اینڈ دے کم ٹو انڈورس اے پروڈکٹ. اس قسم کی انڈورسمنٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ CEO کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ دکھایا جاتا ہے اپنے ٹارگیٹ کنزیومرس کے ساتھ, اور وہ اپنے ٹارگیٹ کنزیومرس کو فیس کرتے ہوئے ڈائریکٹلی ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے اس کے اوپر ہم بہت محنت کرنے ہیں اینڈ دس از اے ویری گڈ پروڈکٹ, ویری کریڈیبل ون, اینڈ یو کوڈ گو آن یوزنگ دس. اسٹوڈینٹس, بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم ٹریڈ کیریکٹرس استعمال کرتے ہیں, مختلف کارٹونس, کیریکیچرس ہم استعمال کرتے ہیں ٹو انڈورس سرٹن پروڈکٹس. مثال کے طور پر آپ نے بعض صابن کے اشتہاروں میں دیکھا ہوگا کہ جراثیموں کو بالکل ان کے کیریکیچر امیجز ڈیزائن کیے جاتے ہیں اور ان کو دکھایا جاتا ہے ایز جرمز, اینڈ دین the soap is also represented by a certain caricature that appears to be like a hero or like a Superman, and he is fighting with all of the germs, and in that fight usually the hero wins, and that's how the caricature importance becomes an endorsement of credibility for the audience. اسٹوڈینٹس, بعض اوقات دوسری ریفرنس اپیلس بھی استعمال کی جاتی ہیں ان اسٹینڈرڈ ریفرنس اپیلس کے ساتھ ساتھ. مثال کے طور پر بعض پروڈکٹس جو ہیں وہ ایک خاص ریٹیلر اسٹور کے اوپر رکھی جاتی ہیں تاکہ اس ریٹیلر اسٹور کی کریڈیبلٹی کو انکیش کیا جائے, کیونکہ بعض ریٹیل اسٹورس ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر لوگوں کا زیادہ اعتماد ہوتا ہے. اگر پروڈکٹ اس ریٹیل اسٹور پہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پروڈکٹ بھی کریڈیبل ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ بعض اوقات ایسے میگزینس ہوتے ہیں جس کے ایڈیٹوریل کنٹینٹ کے اندر لوگوں کو ایڈوائز کیا جاتا ہے اباؤٹ دا کریڈیبلٹی آف سرٹن پروڈکٹس. بعض اوقات فیشن میگزینس جو ہوتے ہیں اس میں جتنی بھی فیشن پریڈس ہیں یا جتنی بھی فیشن واکس ہیں یا جتنی بھی ماڈلنگ اس میں دکھائی جاتی ہے وہ ہمیشہ سے اسپانسر کی کرتی ہیں بعض کلودنگ مینوفیکچرنگ کمپنیز اور بعض کلودنگ ڈیزائنرز. اور جب یہ ڈیزائنرز کے کلوتھس کو دکھایا جاتا ہے اس ماڈلنگ کے اندر تو ان کو بتایا جاتا ہے اس میگزین کے اندر کہ یہ جو کپڑے ہیں یہ ایک سرٹن ڈیزائنر کے بنائے ہوئے کپڑے ہیں.
اور اس طرح سے اس ڈیزائنر کی مارکیٹنگ ہوتی ہے اور اس ڈیزائنر کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے, ساتھ ہی ساتھ اس کمپنی کی بھی کریڈیبلٹی جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے. اس لیے آپ نے عموماً فیشن میگزین میں دیکھا ہوگا کہ اس فیشن شوٹ کے اندر جو کپڑے ہیں وہ پرووائڈ کیے تھے ایک خاص کمپنی نے, یا اس فیشن شوٹ کے جو کپڑے تھے وہ ڈیزائن کیے تھے ایک خاص ڈیزائنر نے. اسٹوڈینٹس, یہاں پر تھوڑی سی بات ہم فیملی کی کر لیں, کیونکہ فیملی از دا لاسٹ گروپ. فیملی کے بارے میں ہم نے پریویس لیکچر کے اندر کافی زیادہ بات کی. یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا فیملی کی ہسبینڈ اور وائف کی ڈائنامکس کا بتا دوں کہ ہسبینڈ اور وائف کی انٹریکشن کتنی امپورٹنٹ ہے چیزیں خریدنے میں. بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جو صرف ہسبینڈ ڈومینیٹڈ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جب بھی گاڑی خریدنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو عموماً فیملیز کے اندر جو ہسبینڈس ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں اس گاڑی کو خریدنے کے بارے میں. اسٹوڈینٹس, جب ہم بات کرتے ہیں کوکنگ ریسیپیز کی یا ایسی پروڈکٹس کی جو روزمرہ کے استعمال کے اندر آتی ہیں اور گھریلو ضروریات کو پورا کرتی ہیں, تو یہاں پر عموماً فیمیل ڈومینیشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہاں پر وائفس کی ڈومینیشن اس قسم کی مارکیٹ کے اندر زیادہ ہوتی ہے. اور وائفس جو ہیں وہ سجیسٹ کرتی ہیں اور ایڈوائز کرتی ہیں فیملیز کو ٹوورڈز پرچیزنگ سرٹن پروڈکٹس. آج کل کے زمانے میں دیر آر اے نمبر آف فیمیلز ہو ہیو اسٹارٹیڈ ورکنگ سائڈ بائی سائڈ ود دا مین. جب خواتین مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں تو تقریباً ہر چیز جو ہے جس کی ان کو ضرورت پڑتی ہے ان کو خواتین کے اسٹائل میں ڈیزائن کیا جاتا ہے. اینڈ ریزلٹنٹلی دیر آر سرٹن کارس دیٹ آر اسپیسیفکلی ایکسکلوسively ڈیزائنڈ اونلی فار دا فیمیلس. آج کل کارس مینوفیکچرنگ کمپنیز جو ہیں وہ بہت زیادہ اٹینشن دیتی ہیں بعض کار مینوفیکچرنگ کمپنیز ٹورڈس ڈیزائننگ اینڈ کمنگ اپ وتھ یونیک ڈیزائنس دیٹ وڈ اٹریکٹ دا فیمیل کار پرچیزرس. اسٹوڈینٹس, فیملی ڈائنامکس کے اندر اور ہسبینڈ وائف انٹریکشن ان میکنگ ڈیسیژن کے اندر ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ ڈیسیژنس جو ہوتے ہیں کنزمپشن ریلیٹڈ ڈیسیژنس, دیز آر آلویز ٹیکنگ پلیس آن ٹو ڈائمینشنس. Number one is either the decision is joint or autonomic. Joint means that both husband and wife are interacting with each other, advising each other towards making the purchase. Autonomic decision means that either the wife or the husband makes the decision and imposes the decision upon the entire family. Then, so you would have understood that these decisions are either joint decisions or these are either autonomic decisions. So students, this was the end of the discussion on the reference groups. انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر کے اندر اگلے چیپٹر کو سٹارٹ کریں گے. اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے لیکچر کو انجوائے کیا ہو. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.